السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ پیارے محترم حضرات، کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اسلامی سال کا جو تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس مہینے کی 12 تاریخ کو تم لوگ خوشی کیوں مناتے ہو؟ اس دن کو تم اظہار خوشی کیوں کرتے ہو؟ خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اس دنیا سے اللہ کے رسول نے پردہ کیا ہے، وفات پائی ہے۔ ان لوگوں کا یہ سوال ہے۔ اب آئیے ان سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں جاننا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اگر اللہ اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو نہ بناتا تو کائنات کی کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر سب سے بڑی رحمت یہ فرمائی ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑی رحمت بندوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہے۔ سب سے بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اب جاننا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی رحمت نازل فرماتا ہے یا کوئی نعمت جس دن عطا فرماتا ہے، کیا اس دن ہم خوشی منائیں یا اس دن کو ہم یادگار کے طور پر منا سکتے ہیں؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، پارہ نمبر 13 رکو نمبر 12۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو وہ دن یاد دلاؤ جن میں اللہ تعالی نے ان پر نعمتیں نازل فرمائی۔ اور نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے سب سے بڑی نعمت۔ ادھر موسیٰ کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے موسیٰ حکم فرماؤ کہ بنی اسرائیل کو کہ ان کو وہ دن یاد دلاؤ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بندوں پر نازل فرماتا ہے، جس دن بندوں کو نعمت عطا فرماتا ہے، اس دن کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب یوں تو سارے دن اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت میں جن دنوں کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر منانے اور ان کی یاد دلانے کا حکم دیا گیا ہے وہ کون سے دن ہیں؟ مفسرین امت نے فرمایا ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام نازل فرمائے ہیں۔ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام نازل فرماتا ہے اس دن کو یاد کرنا یا ان دنوں کی یاد دلانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیے ہمارے نبی حقیقت میں تمام کائنات کے لیے سب سے بڑی اللہ کی رحمت بھی ہیں اور سب سے بڑی اللہ کی نعمت بھی ہے۔ رحمت کی دلیل تو یہ آیت کریمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پارہ نمبر 17 رکو نمبر 7۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے دنیا میں آئے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو اللہ کی رحمت ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اور آپ کے نعمت ہونے کی دلیل یہ آیت ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، پارہ نمبر 13 رکو نمبر 17۔ ترجمہ، اللہ فرماتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے بدلا اللہ کی نعمت کو کفر کرتے ہوئے، اللہ کی نعمت کو کفر کرتے ہوئے۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ جب ثابت ہوا کہ آپ رحمت بھی اور نعمت بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی نعمت کے ملنے پر ان دنوں میں شکر ادا کرنا یا خوشی کا اظہار کرنا، لوگوں کو ان دنوں کی عظمت اور تاریخ سے آگاہ کرنا اور یاد منانا بھی قرآن مجید سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی آیت، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، پارہ نمبر 11 رکو نمبر 11۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اے محبوب لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ وہ خوشی کریں، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اے محبوب لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ وہ خوشی کریں، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، خوب واضح ہو گیا کہ اللہ کی رحمت اگر کسی بندے پر ہوتی ہے تو وہ اس رحمت کا شکر ادا کرے، خوشی منائے۔ کوئی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، خوشی منائے، خوشی کا اظہار کرے، اور پھر جس دن وہ نعمت اس پر نازل ہوئی، وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے جس دن اس کو عطا فرمائی، اس دن کو یاد کرنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 18۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اپنے رب کی نعمت خوب بیان کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب بیان کرو، یعنی عام چرچا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر عام کرنے اور خوب چرچا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ادھر سب سے بڑی رحمت ہمارے نبی ہیں اور سب سے بڑی نعمت بھی ہمارے نبی ہیں، اور ادھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اپنے رب کی نعمت خوب بیان کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو خوب بیان کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر عام کرنے اور خوب چرچا کرنے کا بندوں کو حکم دیا گیا ہے۔ تیسری آیت پاک میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پارہ نمبر 4 رکو نمبر 2۔ اللہ فرماتا ہے اور ذکر کرو اللہ کی نعمت کا جو تم پر ہوئی، ذکر کرو اللہ کی نعمت کا جو تم پر ہوئی۔ پیارے عزیزو، جب حضور بلا شبہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو آپ کی تشریف آوری کا اجتماعی یا انفرادی طور پر ذکر کرنا قرآن حکیم سے ثابت ہوا، اور اسی عمل کا نام محفل میلاد ہے۔ بحمدہ تعالی مدرجہ بالا آیات مقدسہ کی روشنی میں یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ رحمتوں اور نعمتوں کے ملنے کے دن اللہ کے خاص دن ہوتے ہیں، لہذا ان دنوں کی یاد تازہ کرنا حکم الہی کے عین بالکل مطابق ہے۔ اس لیے نعمت ملنے پر اللہ کی طرف سے جب کوئی بندے کو نعمت ملتی ہے یا اللہ کی جب بندے پر کوئی رحمت ہوتی ہے تو اس کا چرچا کرنا چاہیے۔ ثابت ہوا کہ رحمت ملنے پر خوشی منانا اور مال خرچ کرنا چاہیے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی تمام رحمتوں میں سے بڑی رحمت اور تمام نعمتوں میں سے اعلیٰ ترین نعمت ہے،
لہذا آپ کی تشریف آوری، میلاد کا دن منانا اور اس دن ہر جائز خوشی کا اظہار کرنا یہ قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ آمد محبوب خدا اور ظہور ذات مصطفیٰ پر جتنی بھی خوشی منائی جائے کم ہے، اور قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے، اور خود یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ اس ویڈیو کا ایپیسوڈ 2 ضرور دیکھیں آپ، کیونکہ ایپیسوڈ 2 میں انشاءاللہ میں اور نبی کی پیدائش کی خوشی منانے کے بارے میں احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ کو انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت محمدی پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل MRK نیٹ ورک 5 کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔